ضلع جنگ کے ایک سابق ڈپٹی کمشنر قدرتاللہ شہاب اپنی آبیتی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، ایک روز جنگ کے ایک پرائمری سکول کا استاد رحمت اللہ علیہ میرے دفتر میں آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہ تھا، پنشن نہایت معمولی ہو گئی۔ اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادی کس طرح ہوگی، کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتلایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت اللہ علیہ ابتدا ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر جھوٹ بولتا تو شاید خدا کے نام پر تو بول لیتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ باخدا مصطفیٰ ہوشیار باش۔ یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کی اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت اللہ علیہ کو 3 ہفتوں کے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ، پابند، صلاۃ آدمی مشہور ہے اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی ہیں جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربع تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دے سکتے تھے جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں نے اپنے افسر غلام عباس کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ گراؤنڈ لینڈ کی ایسے 8 مربع تلاش کریں جنہیں جلد از جلد کاشت کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ مال افسر نے غالباً یہ سمجھا کہ شاید یہ اراضی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آبادی سے زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت اللہ علیہ کے نام الائنمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت اللہ علیہ حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ یہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ساری ضروریات پوری کرنے میں اس کی مدد کرے۔ تقریباً 9 برس میں کراچی میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹر خط موصول ہوا۔ اس زمانے میں پاکستان کا صدر قیام مقام اسلام آباد کی بجائے کراچی تھا۔ یہ ماسٹر رحمت اللہ علیہ کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ فرائض حج بھی ادا کر لیا ہے۔ اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ اسی خوشحالی میں اب اسے 8 مربعوں کی ضروریات نہیں۔ چنانچہ اس الائنمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضروریات پوری کی جا سکے۔ یہ خط پڑھ کر میں کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ میں اس طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر پاکستان کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آئیں گے۔ کس سوچ میں گم ہوں، انہوں نے حالات بھانپ کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت اللہ علیہ کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم بہت نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں گورنر کو لاہور ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب تمہارے نام کر دے۔ میں نے نہایت لجاجت سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر پاکستان بولے کہ
تمہاری زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ جی نہیں سر، میں نے التجا کی، آخر فقط 2 گز زمین ہی قبر کے لیے کام آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے مل ہی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمارے دلوں میں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں اپنی امت کے لیے 2 نصیحتیں چھوڑیں۔ اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا اور اپنے محتاجوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔